نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں شریک ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا کامل فہم ہم سب کو نصیب فرمائے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 55 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء اور مبارک ہستیوں یعنی ولیوں کا ذکر فرمایا، اور اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ حصر سے کیا کہ انما، کہ بے شک، ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو اور ان کی عظمت اور شان کو انسانیت کے سامنے ان مبارک کلمات کے ساتھ بیان فرما کر دراصل جہاں اپنے محبوب اولیاء اور کاملین کا ہمیں تعارف بیان فرما رہا ہے، وہیں اللہ رب العزت ہمیں اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ ہم بھی اگر اس راستے کو اپنانا چاہیں تو ہم کیسے اس کے اولیاء اور محبوب بندوں کی صف میں آ سکتے ہیں، یہ شمار ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حقیقی مددگار اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، جو مومنین ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی جملے کے اندر اللہ رب العزت نے جب ولی کا ذکر فرمایا تو ولی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اپنی ذات کو بھی ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی فرمایا کہ یہ تمہارے ولی ہیں. اب ولی کے بے شمار معنی ہیں. اگر اس کا معروف معنی جو دوست لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ایمان والوں کا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، اس کا پیارا رسول بھی ہے، اور ایمان والے بھی ہیں. اور ایمان والے کہہ کر کہ جن کو ولایت کا مقام دیا یا جن کو ولی فرمایا، رب کائنات نے ان کی نشانیوں کو بیان کر دیا کہ الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو ہر حال میں نماز کو قائم رکھتے ہیں، جو نماز سے غافل نہیں ہوتے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ ہمیشہ وہ جھکتے رہتے ہیں، رکوع کرتے رہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اس مفہوم کو ہمارے سامنے بیان فرمایا. سب سے پہلی چیز تو سمجھنے والی یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی ذات کو بھی، آقا علیہ السلام کی ذات کو بھی اور مومنین کو بھی ولی فرمایا.
یقیناً اللہ کی شان ولایت اس کی شان خالقیت کے مطابق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ولایت منصب رسالت کے مطابق ہے، اور مومنین کی شان ولایت ان کے اپنے ایمان کے درجے اور لیول کے مطابق ہے۔ یعنی اس میں مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر رب کائنات نے سب کو ولی فرمایا ہے۔ اب یہاں کی جو لفظ ولی ہے، اس پر تھوڑی سی چیز جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ لفظ ولیہ یلی ولایتن، جس کا مصدری معنی جو ہے وہ ولایتن ہے، جسے ہم ولی کہتے ہیں لفظ کو۔ اب اس معنی کے اعتبار سے اگر اس لفظ کو دیکھا جائے اور اس کے معنی کو سمجھا جائے تو ولی کی زندگی میں ان دونوں معنی کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ لفظ ولی یہ دونوں معنی کے اندر اس ولی کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ کیسے؟ ایک بحیثیت فاعل بھی اور ایک بحیثیت مفعول بھی۔ بحیثیت فاعل بھی وہ ولی ہے اور بحیثیت مفعول بھی ولی ہے۔ اب کیسے؟ ولایت کا پہلا معنی وہ اگر ہم ولی کو دوست اور مددگار سمجھ لیں، جو کہ دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، حاکمیت، تو یعنی ولی کا معنی یہ ہوگا کہ وہ حاکم ہوتا ہے بطور فاعل، اور اسی معنی کو اگر بطور مفعول لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ محکوم ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں معنی متضاد ہیں، یا تو کوئی شخص خود حاکم ہوتا ہے، حکم دینے والا، اختیار رکھنے والا، یا وہ محکوم ہوتا ہے اپنے حاکم کا، اس کے احکام کو ماننے والا۔ یہ دونوں معانی متضاد ہیں، مگر ولی کی زندگی کے اندر یہ دونوں معنی جمع ہوتے ہیں۔ اسے شان حاکمیت بھی نصیب ہوتی ہے فاعل کے وزن پر، اور اسے شان محکومیت بھی نصیب ہوتی ہے مفعولیت کے وزن، مفعول کے وزن پر۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حاکم جو ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس تصرف ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کے پاس تصور نہ ہو، تصرف نہ ہو، اختیار نہ ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو یا کچھ کر نہ سکتا ہو تو اسے کوئی بھی حاکم نہیں کہتا۔ حاکم وہی ہوتا ہے نا جو رول کرتا ہے، جو کنٹرول کر سکتا ہے، جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے سب کچھ۔ تو بطور فاعل وہ حاکم ہوتا ہے، اور جب مفعول کی بات آ جاتی ہے تو وہ کسی حاکم کا محکوم ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت جیسے دن اور رات متضاد ہیں، حاکم اور محکوم، ٹھنڈا اور گرم، سفید اور سیاہ، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو حاکم کی زندگی یا ولی کی زندگی کے اندر یہ دونوں معنی جو ہیں وہ حاکم کا اور محکوم کا، حاکمیت اور محکومیت، یہ دونوں جمع کیسے ہوتی ہیں؟ تو اب اس کا تصور سمجھ لیں اور اس کی حقیقت سمجھ لیں، یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ولی کی نسبت، ولی کو، اس کے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں آئی ہیں نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تو جب اس ولی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، یعنی اللہ اس کا معبود ہے جس پر اس نے کلمہ پڑھا ہے، جس پر ایمان لایا ہے، جو اس کا الہ ہے، اور رسول جس کا وہ امتی ہے، جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب ولی کا تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ دیکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اور رسول کے احکامات کے سامنے وہ محکوم ہوتا ہے، یعنی اس پر حاکم خدا ہوتا ہے جس کا حکم اس نے ماننا ہے، اس ولی پر حاکم اللہ کا رسول ہوتا ہے جس کے احکامات کو، سنت کو، سیرت کو، ان کی عطا کردہ اسوہ کو اس نے ماننا ہے۔ تو جب اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو یہاں ولی ان کا حکم کو ماننے کی وجہ سے وہ محکوم ہوگا کہ اس نے حکم ماننا ہے، وہ تابع ہے شریعت کے۔ اور جب والذین آمنوا، ایمان والوں کی بات کی جائے گی، مخلوق کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا جائے گا، تو مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق پھر رب کائنات اسے شان حاکمیت والا عطا کر کے منصب ولایت پر بٹھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ محکوم ہو کر تابع رہتا ہے،
ان کے احکامات کو مانتا ہے، اور ان احکامات کو ماننے کی وجہ سے وہ بلند مرتبہ پاتے پاتے جب اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بنتا ہے تو مخلوق کے لیے اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے کہ رب کائنات اس مخلوق پر اسے تصرف عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دو چیزیں جو ایک ولی کے اندر متضاد ہو کر جمع ہو جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی خالق کے سامنے وہ محکوم ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس کی ذات میں جمع ہوتی ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوتی ہیں؟ یہ اس طرح جمع ہوتی ہیں کہ جب ایک شخص اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر اس کے دین کو مانتے ہوئے، اس کے احکامات کو مانتے ہوئے، اس کی شریعت کو مانتے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اسوہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کو مانتے ہوئے، ان کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے وہ اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر رضا کو، اپنی طلب کو، اپنی خوشی کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی اور رضا میں فنا کرتا ہے، یعنی محکوم بن کے دکھاتا ہے۔ تو جب وہ اپنی رضا اور اپنی مرضی رب کے سامنے قربان کر دیتا ہے تو رب کائنات اس سے پھر وہ حاکمیت کا مقام عطا کرتا ہے کہ مخلوق پر پھر اس کی مرضی اور حکمرانی قائم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب تک انسان محنت نہ کرے اور اس راستے پر نہ چلے اور خود کو اللہ رب العزت اللہ کے دین کے مطابق نہ ڈالے اور اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ قربان نہ کر دے اور اس کا محکوم بن کے نہ دکھائے، اسے مخلوق کے لیے حاکم نہیں بنایا جاتا۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کو توجہ سے یہ سمجھنے والی ہے، یعنی وہ اپنی خواہش کو، اپنی رضا کو، اپنی عطا کو، اپنی غنا کو، اپنی مرضی کو، اپنی پسند کو، اپنے سونے جاگنے کو، اپنی ضرورت کو، اپنے رہن سہن کو، ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ یہ شان محکومیت اسے شان حاکمیت عطا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے اولیاء کاملین، بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہوئے جو مادرزاد پیدائشی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی رمضان کے مہینے میں جب ولادت ہوئی تو اب چھوٹا بچہ ہے مگر سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور لوگ چاند کی خبر، اگر چاند آسمان پر نظر نہیں آتا تو ان کا روزہ رکھنے اور ان کا روزہ نہ رکھنے سے چاند کی خبر لیتے تھے۔ یعنی مادرزاد ولایت ہے، پیدائشی اللہ کا ولی ہے، مگر پیدائشی اللہ کا ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رب کا محکوم نہیں رہا۔ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ جو شخص شریعت پر عمل نہ کرتا ہو وہ چاہے دنیا کی لاکھ شعبدہ بازیاں کرتا دکھائے، جسے کوئی کرامت کہتا ہے اپنی زبان، وہ لاکھ عملیات کرتا دکھائے، وہ ہوا میں اڑ کر دکھائے، وہ سمندر پر مسلح بچھا کر نماز پڑھ کے دکھائے، وہ لاکھ شعبدہ بازیاں کرے، جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ عامل ہو سکتا ہے، یہ فرق قائم رکھیں، وہ عامل ہو سکتا ہے مگر کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل وہی ہوتا ہے جو شریعت کا تابعدار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ جو پیدائشی ولی ہیں، مگر پیدائشی ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے مجاہدہ ترک کر دیا۔ پیدائشی ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں محنت کو چھوڑ دیا۔ یہ وہی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر ہیں جو پیدائشی ولی ہیں، مگر 40 سال رات کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ اب جسے پیدائشی ولی بنا دیا گیا وہ کہے مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ جتنا اللہ کے سامنے خود کو محکوم کرتا چلا جاتا ہے، اس کے حکم کو مانتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی مخلوق پر حکم چلانے کا اختیار دیتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو وہ جب اللہ رب العزت کے سامنے خود کو محکوم بن کے دکھاتا ہے تو رب کائنات پھر مخلوق کو اس کا محکوم بنا کر اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ حاکمیت کا ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب بندوں کا مقام دکھانے کے لیے اور ان کی عظمت اور شان دنیا کو بتانے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی رضا کے مطابق، ان کی دعا کے مطابق، ان کی طلب کے مطابق اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔
وہ جو حضرت علامہ اقبال نے کہا نا، یہ یعنی حضرت علامہ اقبال کی جو نگاہ ہے، جو کلندر لاہوری ہیں، وہ ایسے کوئی جملے نہیں ہیں یا خواب و خیال نہیں ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا. یہ بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات کو اتنا مان اتنا مان اتنا مان کہ اس کی نگاہ میں بلند ہوتا چلا جا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی وہ پہلے اللہ کی مانتا ہے، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ ہر بات اس کی مانتا ہے. اب یہ قرآن مجید میں یہ بات ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ولی کی زندگی سے تقدیر کیسے بدلتی ہے یا یہ کیسے ممکن ہے، اسے قرآن مجید نے بیان کی ہے. سورہ الرعد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ نمبر 39 کا حصہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس لکھے ہوئے کو اپنا جو اس نے لکھا ہوا ہے، اس لکھے ہوئے کو جب چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. جو اللہ نے اپنی تقدیر لکھی ہے، احکام لکھا ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو اللہ نے خود لکھا ہوا ہے، اسے جب چاہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ویثبت، اور جب چاہتا ہے اسے قائم رکھتا ہے، نہیں مٹاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ جب چاہتا ہے اپنی تقدیر کو مٹاتا ہے. یمحو اللہ، مٹا دیتا ہے اسے، ما یشاء، جب چاہتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مٹاتا ہے؟ جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے، اس تقدیر کو اللہ کیوں مٹاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اس کے علم میں پہلے غلط تھا، اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مٹا رہا ہے؟ بولیے. یا اس نے کوئی نیا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے تو جنتی دوزخیوں کے نام تک لکھے ہیں، اس کی کتاب میں سب کچھ موجود ہے. تو پھر یمحو اللہ ما یشاء کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے لکھے ہوئے کو مٹاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کے لیے لکھا یہی ہوتا ہے جو اس کے علم میں ہے، جو اس کی رضا ہے کہ اس کے ساتھ یہی ہونا ہے. مگر اس بندے کے لیے جب اس کے کسی محبوب بندے کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کسی اس کے محبوب بندے کی نگاہ پڑ جاتی ہے، کسی اس کے محبوب بندے کی توجہ ہو جاتی ہے، اور وہ التجا کرتا ہے کہ مالک اس کے لیے یہی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ تو بدل دے، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اچھا اگر تیری رضا یہ ہے تو تیری خاطر ہم اس کو مٹا دیتے ہیں. ورنہ معاذ اللہ نہ اس سے غلطی ہوتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے. اب یہاں کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا چلو اللہ رب العزت نے اپنا لکھا ہوا مٹایا تو وہ پہلے ہی یہی لکھ دیتا. وہ تو جانتا تھا نا کہ کل میرا ولی سوال کرے گا، میرا ولی دعا کرے گا، میرا ولی کسی کے لیے ریکویسٹ کرے گا، تو کل جو میں نے بدلنا ہے تو وہ شروع میں وہی لکھ دیتا. ہاں یہ سوال اچھا ہے، مگر اس کا جواب سننے والا ہے کہ اگر وہ شروع میں ہی یہی لکھ دیتا جو اس نے ولی کی چاہت کے مطابق کیا، جو اس نے اپنے کسی محبوب بندے کی دعا کی وجہ سے کیا، جو اس نے اپنے کسی پیارے کی دعا کی وجہ سے پہلے بدل کر نیا لکھا، اگر وہ شروع سے ہی نیا لکھ دیتا تو اس کے محبوب بندے کا مقام کس کو سمجھ آتا؟ وہ تو فرشتوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے لکھا یہی تھا، مگر یہ بھی دیکھو اب اس بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو میں اپنے لکھے ہوئے کو اس کی رضا کی خاطر مٹا رہا ہوں. اور یہ بات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب اشعث اغبر، کئی لوگ ظاہری طور پر غبار آلود یا مست حال ایسے ہیں کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یعنی کہ ملنگ ہیں یا عاجز ہیں یا خدا جانے ان کا کیا حال ہے، پراگندہ حال ظاہری طور پر نظر آتے ہیں. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ، ان کا اللہ کے حضور مقام یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں اور وہ ہاتھ اٹھا دیں، لابرہ، تو اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے مگر ان کی زبان کا جملہ رد نہیں ہونے دیتا. ان کو رب کائنات بری کرتا ہے، جو وہ فرما دیتے ہیں، جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ رب کائنات پورا فرما دیتا ہے. اب ذرا بات کی اولیاء کی بات تو چلو بات کی ہے نا، میں اوپر سے ایک مثال دوں آپ کو. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب کربلا سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے، واپسی پر سفر میں تھے، تو ایک جگہ ٹوٹا ہوا ایک چبوترا سا تھا، وہاں قیام فرمایا اہل بیت پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے دروازے پر ایسے ٹوٹا ہوا دروازہ تھا، وہاں ایک ہرنی آ کر بیٹھ گئی. ہرنی وہاں آ کر بیٹھ گئی. کوئی شخص اس ہرنی کو شکار کرتا ہوا آیا
وہ ہرنی کو شکار کرتا ہوا آیا، اس نے جب دیکھا کہ ہرنی سکون سے بیٹھی ہے، اس نے پیچھے سے تیر مارنا شروع کر دیا۔ وہ تیر ہرنی کو لگتا تھا مگر اس کے جسم پہ اثر نہیں کرتا تھا، گر جاتا تھا۔ اس نے کئی تیر مارے اس نے، مگر اس ہرنی کو کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کو حیرت ہوئی کہ اس ہرنی پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا، یہاں ایسا کیا جادو ہے؟ وہ دوڑ کر اندر چبوترے میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اندر سے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے آنے والے باہر رک جاؤ، اندر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں بیٹھی ہیں۔ آپ باہر تشریف لاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں حضرت امام حسین کا شہزادہ ہوں، کربلا سے واپسی کا سفر ہے۔ اس نے کہا بس یہی دیکھنا چاہتا تھا، اس ہرنی کو میں نے اتنے تیر مارے ہیں، اس کو اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آپ جب بیٹھے ہیں تو اثر کیا ہوگا؟ اس نے آپ کے ہاتھ چومے اور آپ سے اجازت مانگی کہ اگر بیٹے کا یہ حال ہے تو جس باپ کو شہید کر دیا گیا اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو وہ یزید کو مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے اپنے جوش میں چل پڑا، جوش میں چلا گیا۔ وہ یزید کی فوج نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک کی محبت میں شہید ہو گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اس شخص کی جو بیوی ہے اور اس کی بیٹی وہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس آ پہنچے، اس شخص کی بیوی اور بیٹی، اور وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ کے بابا کی محبت میں، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں میرا شوہر گیا تھا، اس بچی کا باپ، یزید کی فوج نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے ہرنی کے بچوں کو تو اس کی ماں لوٹا دی تھی، ان کا سہارا لوٹا دیا تھا، میری بچی کا سہارا بھی مجھے واپس کر دیں۔ اب یہ دیکھیں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ لکھا ہوا کیسے مٹاتا ہے۔ جو شخص فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کے لیے تو آپ فرما دیتے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، مگر آپ نے اس عورت کی جب التجا سنی اور ریکویسٹ سنی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور دعا فرما کے آپ کی زبان پاک پر ایک ہی جملہ آیا کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خاندان کی محبت میں گیا ہے، تو نے اگر میری لاج رکھتے ہوئے ہرنی کے بچوں کو ماں لوٹا دی ہے تو اپنے محبوب کے خاندان کی عزت کی خاطر ان کا بابا بھی ان کو لوٹا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ابھی ہاتھ فضا میں رکھے تھے، آمین نہیں کہا تھا، دور سے ایک گھوڑ پر سوار ہو کر آیا، اور جب وہ قریب آیا تو وہی تھا جس کو یزید نے قتل کر دیا۔ یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ اپنی تقدیر جو اس نے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے مٹاتا ہے۔ کب؟ جب کوئی ایسا ہاتھ اٹھائے جو اس کی بارگاہ میں قرب رکھتا ہے، جب کوئی ایسا سوال کرے جو اس کے قریب ہے، تو پھر رب کائنات دنیا کو بتاتا ہے یہ میرا وہ محبوب بندہ ہے کہ جس کے سوال پر میں نے اپنی تقدیر بدلی ہے، اپنے حکم کو بدلا ہے، اپنی رضا کو بدلا ہے، تاکہ تمہیں بتاؤں اس کا یہ مقام ہے کہ یہ جب مجھ سے مانگے تو میں اس کو واپس نہیں لوٹاتا، اس کو اس کا حال اور اس کا خیرات اور جو سوال ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ سے اس ولی کو خیرات ملتی ہے اور اس ولی کو نعمت ملتی ہے، مگر کب؟ جب وہ اللہ کا بارگاہ میں خود کو محکوم بنا کر دکھاتا ہے، اس کی شریعت کو مان کر، اس کا تابعدار ہو کر، اس کی شریعت پر عمل کرتے کرتے اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور ایسا محبوب بن جاتا ہے جو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ جب میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہے۔ اب جس کے ہاتھ وہ بن جاتا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی یہی شان ہے کہ جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس کا نگاہ بننے کا مطلب کیا ہے کہ جب نگاہ ڈال دیتا ہے تو لوگوں کے احوال بدل دیتا ہے۔ اس کی سماعت کا کیا عالم ہے کہ جب کسی کا درد سن لیتا ہے اور اس کا دل ارادہ کرتا ہے کہ اس کو عطا کر دیا جائے تو رب کائنات اسے وہی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی اس کی سند میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ زمر کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی شان کا ذکر فرمایا اوپر، اور نیچے جو لفظ ہیں قرآن مجید کے وہ سنیے، فرمایا لہم، یہ وہ لوگ ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو یہ چاہتے ہیں نا، جو ان کی چاہت ہے، ما یشاؤون، وہ ان کے رب کے پاس موجود ہے۔
مطلب یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی کی چاہت ہو تو رب کی بارگاہ سے انہیں نہ ملے. جو ان کی چاہت ہے، جو سوال ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے. کیوں؟ ذالک جزاء المحسنین، کیونکہ جب کوئی محسن ہو جاتا ہے، عابد ہو جاتا ہے، اس کا اچھا غلام ہو جاتا ہے، تو اسے رب کائنات ایسی ہی جزا عطا کرتا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا اس آیت کریمہ پر. یہ جو الفاظ ہیں لہم ما یشاؤون عند ربہم، اس میں رب کائنات نے فرمایا جو وہ چاہتے ہیں وہ رب کے پاس ہے. لفظ غور سے سنیے، یہ نہیں فرمایا کہ لہم ما یسألون عند ربہم، یہ نہیں فرمایا کہ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ ان کے رب کے پاس ہے. نہیں، یہ جملہ نہیں ہے. نہ یہ ہے لہم ما یطلبون، جو یہ طلب کرتے ہیں وہ ان کے رب کے پاس ہے. ما یشاؤون، جو ان کی چاہت ہے، جو دل میں خیال آ جاتا ہے وہ رب کے پاس ہے. کیوں؟ فرمایا یہ میرے محبوب ایسے ہیں مانگنے پر میں غیروں کو بھی عطا کر دیتا ہوں. جو مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان سے راضی نہ بھی ہوں تو میں نے دینا جو ہے، میں مالک ہوں، ہر مانگنے والے کو دے دیتا ہوں. مگر یہ میرے ایسے محبوب ہیں لہم ما یشاؤون، جس پر ان کا خیال آ جاتا ہے، دھیان آ جاتا ہے، جو ان کی سوچ میں آ جاتی ہے بات، جو ان کی چاہت میں آ جاتی ہے، بس ان کی چاہت ہوتی ہے ہم انہیں عطا کر دیتے ہیں، ہم ان کو وہ خیرات عطا کر دیتے ہیں. اور یہ وہ مقام ہے اللہ کے ولی کا کہ جب اللہ رب العزت یہ مقام اپنے محبوب بندے کو دیتا ہے تو رب کائنات اس کی ہر طلب پر، ہر سوال پر اسے یہ نعمتیں اور یہ برکتیں عطا کرتا ہے. میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مستجاب الدعوات تھے. جو آپ دعا فرماتے وہ قبول ہو جاتے. سارا دن پوری دنیا سے دور نزدیک سے لوگ آتے تھے دعا کروانے کے لیے، اور جس کے لیے دعا کرتے اللہ اس کو برکت عطا کر دیتا. آپ کو خود ایک بیماری تھی، کالی کھانسی تھی، اور اس کا دورہ رات کو شدید ہوتا ہے، بندہ سو نہیں سکتا. آپ ہر کسی کے لیے دعا کرتے، اللہ اس کی تقدیر بدلتا، بیماریاں چلی جاتی، تکلیفیں چلی جاتی، راحتیں ہو جاتی. کبھی اپنے لیے نہیں مانگا. کئی بار گھر والوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، آپ کی دعا سے کئی لوگوں کا بھلا ہوا ہے، آپ اپنے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرمایا میں لوگوں کے لیے اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق تکلیف میں ہے. اپنے لیے اس لیے نہیں مانگتا کہ اگر رب تکلیف میں دیکھ کر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. یعنی وہ پھر جب اس کی رضا پر کوئی راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی رضا پر فیصلے بدلتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، والدہ تھیں آپ کی، وہ ہر روز رات کو تکلیف میں دیکھتی. اب ماں کا دل ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے. ایک دن صبح والدہ نے یہ کیا کہ کالا برقع پہنا، اپنی شناخت چھپائی، اور جو اس دعا کروانے کے لیے لوگ بیٹھے تھے ان کے درمیان آ کے بیٹھ گئی. ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئی. ایک دو بندے آپ سے آگے تھے، ان کے لیے دعا کی، وہ تشریف لے گئے، چلے گئے. جب والدہ کا نمبر آیا، اب آپ جانتی تھی کہ میں نے جب منہ سے کچھ کہا میری آواز سے یہ پہچان جائے گا، تو وہ لکھوا کر لائی تھی، لکھ کر لائی تھی، میرا بیٹا بیمار ہے، شفا کی دعا کر دیں. کاغذ لکھا ہوا تھا اور سامنے کر دیا، خود والدہ ہیں، بیٹے کے سامنے کر دیا. تو آپ پہچان گئے، بولیے سے، چال سے پہچان گئے آپ. کیونکہ مومن کی نگاہ ہوتی ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. اللہ کے ولی کی نگاہ سے ڈرا کرو، کیونکہ وہ آنکھوں سے نہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ پہچان گئے. جب آپ نے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، اور آپ نے دعا کر دی، یا اللہ یہ جو سائلہ بن کے میرے سامنے آئی ہیں ان کے بیٹے کو شفا عطا کر دے. والدہ خوش ہو گئی، چلی گئی. ان کا یقین تھا کہ مستجاب الدعوات ہے، دعا قبول ہوگی، میرا بیٹا صحت میں ہو جائے گا. جیسے ہی دعا کی خود سجدہ ریز ہو گئے. والدہ چلی گئی، سجدے میں چلے گئے اور روتے رہے. کچھ دیر بعد جب اٹھے تو ساتھ والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کبھی کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں روئے، اس کا بیٹا کوئی زیادہ بیمار ہے جو آپ دعا کر کے روئے ہیں؟ آپ اس کے لیے اتنی دعا کر کے روئے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا میں صرف اس لیے رویا ہوں کہ میں رک گیا تھا کہ دعا نہ کروں، کیونکہ میں اس عورت کو جانتا ہوں، ظاہر نہیں کی بات، میں اس عورت کو جانتا ہوں، میں رک گیا تھا کہ دعا نہ کروں، مگر پھر مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی اور مجھے دعا کرنی پڑی. اور وہ کیا؟ اللہ نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوالی سامنے آ جائے تو اسے انکار مت کیا کرو. تو مجھے اللہ کا حکم یاد آ گیا، تو میں نے کہا شاید رب کی رضا یہی ہوگی کہ وہ مجھے اس طرح شفا عطا کرنا چاہتا ہے. تو میں نے قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے، رب کی رضا کے سامنے کھڑا نہیں ہوا.
سجدہ اس لیے کیا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان اپنی مرضی کو، اپنی طلب کو، اپنی رضا کو، اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنی اچھی بری کو، اپنی سوچ کو اس کی سوچ پر، اس کی رضا پر، اس کے دین پر، اس کے احکامات پر قربان کرتا ہے، پھر رب کائنات اسے مقام ولایت عطا کرتا ہے کہ تو میری مرضی پر کامیاب ہو گیا ہے، اب تیری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے کسی ولی کو، بزرگ کو آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں گے، کوئی شخص آپ کو عمل سے خالی نہیں ملے گا، کوئی شخص آپ کو تقوی سے خالی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے اولیاء کی پہچان یہ کروائی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے۔ تو جو متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، دین پر عمل کرنے والا نہ ہو، اللہ کے دین کے احکامات کو پورا کرنے والا نہ ہو، وہ عامل تو ہو سکتا ہے مگر کبھی وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل وہی بنتا ہے جو پہلے شریعت کی تابعداری کرتا ہے۔ اب یہاں کئی لوگ ہمیں مثالیں دے دیتے ہیں نا، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، ہم کسی غلط کی حمایت نہیں کرتے، مگر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھوں کا لباس پہن کر غلط کرنے لگ جائے یا کسی اصل کو دیکھ کر نقل بن کے معاشرے میں آ جائے تو اس نقل سے اصل پر کبھی بلیم نہیں کیا جاتا۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا رنگ ہے، یہ ایک رخ ہے تصویر کا، مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جو دیکھنا چاہیے۔ یہ بات بڑی توجہ سے سنیے، وہ کیا؟ نقل اسی چیز کی آتی ہے جو اصل چل رہی ہو، جو اصل ہی نہ چل رہی ہو اس کی نقل کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جو نقلی بنے پھرتے ہیں اولیاء کا ڈھونگ بنا کر، ظاہری رنگ وہ بنا کر، یہ اسی لیے بنا کر دنیا میں آئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اصل چل رہی ہے، تو یہ تو ان کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، یہ تو معاذ اللہ ان کو اور اچھا ثابت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ اصل اتنی رنگدار ہے کہ ہم نقل بن کے بھی ان کے نام پہ کھانے لگ جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ تو تصویر کو ہمیشہ دونوں رخ سے دیکھنا چاہیے، اس ایک رخ سے دیکھ کر کے یہ وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، وہ اصل تھے، یہ ان کی نقل ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں جملہ کہا، کئی بار تقریر میں کہا، عامل اور کامل کا فرق یاد رکھیں، بس جو نقلی نظر آئے اس کو عامل کی صف میں ڈالیں، اور جو شریعت کا تابعدار نظر آئے اسے کامل کی صف میں ڈالیں، اور وہ خود کامل ہے، اس کا نبی کامل ہے، اور اس کا ہر غلام، ہر امتی، ہر اللہ کا ولی اس امت کا وہ کامل ہے، اور وہ ایسا کامل ہے کہ جس پر نگاہ کر دیتا ہے اس کو بھی کامل بنا دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو جب 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال جنگلوں میں مراقبے کرتے ہوئے گزارے، 25 سال وہ محکوم تھے، اور جب رب نے حاکمیت عطا کی اور بغداد کے منبر پر آ کر بیٹھے تو رب کائنات نے وہ شان محبوبیت اور وہ شان حاکمیت عطا کی کہ آپ اتنا قیمتی لباس اور جبہ پہنا کرتے تھے جو وقت کے بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، جو وقت کے بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہی تو جبہ تھا جس کو چرانے کے لیے ایک دن چور آ گیا تھا کہ یہ جبہ مل جائے تو میری 10 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، اس کو بیچ کر اتنا مل جائے گا مال، اور وہ آپ کے بستر کے نیچے آ کے چھپ گیا کہ میں جبہ چرا کر لے جاتا ہوں اور میرا کام بن جائے گا۔ اب اسے یہ خبر نہیں تھی کہ بستر کے نیچے چھپا ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، اللہ کے ولی کو تو دور بیٹھا کسی اور معاشرے میں، کسی اور طبقے میں، کسی اور ملک میں بیٹھا نظر آتا ہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نیچے چھپا ہوا ہے، آپ تشریف لائے اور اس کو نام سے پکار کر باہر بلایا۔ اب وہ اپنی طرف سے بیچارہ چھپا ہوا تھا، ڈرتا ڈرتا باہر نکلا، پوچھا حضور معافی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ جو مجھ سے لینے آئے تھے نا، میں اس سے بہتر تمہیں عطا کرتا ہوں، اس سے بہتر عطا کرتا ہوں، اور اپنی کامل نگاہ اس کے دل پر ڈالی اور اس کے دل کو ایسا صاف کر دیا کہ اسے وقت کا ولی بنا دیا۔ یہ وہ نعمت اور برکت ہے جو اللہ کے ولی کے پاس ہوتی ہے کہ وہ جس پر توجہ اور دھیان کرتا ہے، یہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ تب ہوتا ہے کہ اگر سامنے کوئی مقام ولایت والا ہو اور سامنے کوئی اللہ کا محبوب ہو، تو اللہ کا محبوب جب اس کی سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کے مقام و مرتبے کی معرفت عطا کرے اور اپنے محبوب بندوں کے راستوں کو سمجھ کر اس نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔